اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کے اندر بنو ہاشم میں سے ایک مشہور شخصیت تھی جو پہلوانی کیا کرتی تھی، جس کا نام رقانہ تھا۔ پکا مشرک تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہایت ہی بڑا دشمن تھا۔ کوہ اعظم کی سرسبز و شاداب وادی میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا اور اتنے رعب و دبدبے کا مالک تھا کہ کوئی شخص اس وادی کی طرف جانے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ ہر بندے کو پتہ تھا کہ یہ وہ وادی ہے جہاں عرب کا مشہور پہلوان اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں تشریف لے گئے تو اچانک سامنے وہ رقانہ نامی پہلوان آ گیا۔ جب رقانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا، اے محمد، تم وہی تو نہیں ہو جو ہمارے بتوں لات عزیٰ کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنے خدا کو طاقتور اور ہمارے بتوں کو عاجز کہتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہی بات ہے، بت عاجز ہیں، اللہ رب العزت کی ذات طاقتور ہے۔ تو رقانہ کہنے لگا، اے محمد، کیونکہ میں نے ساری زندگی پہلوانی کے میدان میں گزاری ہے، میرا ایمان طاقت کے اوپر ہے، اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور مجھے گرا دیں تو میں 10 بکریاں بطور انعام آپ کو عطا کروں گا۔ حضور کی ہتھیلیوں کی شان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں کہ اتنا ریشم بھی نرم نہیں تھا، اتنا دیباج بھی نرم نہیں تھا، یعنی ریشم و دیباج سے زیادہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں نرم تھیں، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ جیسی خوشبو کستوری اور عنبر میں سے آیا کرتی ہے۔ حضور کا یہ میدان نہیں تھا، لیکن جب اس نے یہ شرط پیش کی تو حضور نے فرمایا، رقانہ، اگر میں تمہیں گرا دوں تو کیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا، ہاں جی، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو جو ہی اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے ایک جھٹکا دیا، رقانہ سوکھے ہوئے پتے کی طرح زمین کے اوپر گر گیا۔ رقانہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا، میں تیار نہیں تھا، اگر دوبارہ مقابلہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، دوبارہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر وہ گر گیا۔ عرب کا نامی اسم گرامی پہلوان جب دوسری دفعہ بھی بغیر مقابلے کے گر گیا تو کہنے لگا، نہیں، تیسری دفعہ پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ حضور نے کہا، تیسری مرتبہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے جھٹکا دیا تو سوکھے پتے کی طرح زمین کے اوپر گر گیا۔ تو کہنے لگا، اے محمد، یہ جو طاقت ہے یہ طاقت آپ کے خدا کی طاقت ہے، آپ کے خدا نے آپ کو عزتیں عطا کی، میرے بتوں نے، لات عزیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب کفر و شرک کے بادل جب چھٹنے لگے، دل جب غبار سے صاف ہونے لگا تو حضور کی بارگاہ میں رقانہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی نشانی دکھا دیں تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پاس ایک درخت کھڑا تھا۔ حضور نے اشارے سے اس درخت کو بلایا، درخت میرے پاس آ جاؤ۔ رقانہ کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ درخت آگے پیچھے ہلا اور اپنی جڑوں سمیت آقا کی بارگاہ کے اندر آ گیا اور اپنی شاخیں مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیں۔ جب رقانہ نے یہ منظر دیکھا تو رقانہ زیادہ دیر تک کفر و شرک کی وادیوں میں نہیں رہا، فوراً کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضور جو ہے رقانہ کی وادی کے اندر تشریف لے گئے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ وہ آپ کی تلاش میں اس وادی کی طرف چل پڑے۔ تو دیکھا کہ سامنے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جب حضرت عمر نے دیکھا تو آگے بڑھ کے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو رقانہ کی وادی تھی، آپ یہاں پہ کیوں تشریف لائے؟
کہیں اگر آپ کا اس سے آمنا سامنا ہو جاتا وہ تو آپ کا جانی دشمن ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے رکانہ کا علاج کر دیا ہے، اور رکانہ بھی کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہے۔ اسی طرح تاتاریوں کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی عزت والا ہے، بڑا ہی شہرت والا ہے۔ وہ واقعہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہلاکو خان وہ شخص تھا جس نے 40 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ وہ شخص تھا جس نے سقوط بغداد کیا۔ جب اللہ نے اس کی نسل میں خیر رکھنا چاہی، جب اللہ نے اس کی نسل میں اسلام کی روشنی عطا کرنا چاہی، تو خراسان کے ایک بزرگ تھے، خواب میں ان کو اشارہ ہوتا ہے جاؤ اور جا کے تاتاریوں کے اندر اسلام کی دعوت پیش کرو، اور جا کے تگودار خان کو اسلام کی حقیقی روشنی سے روشناس کراؤ۔ وہ بزرگ جاتے ہیں، جا کے محل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دربانوں سے پوچھتے ہیں تگودار خان کہاں پہ؟ ان دربانوں نے کہا وہ شکار کے لیے گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تگودار خان جب واپس آتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک درویش جس کے بال پراگندہ حال ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تگودار خان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس نے عذرائے مذاق پوچھا، عذرائے تفنن اس شیخ سے، اس درویش سے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے درویش یہ تو بتا کہ تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تو شیخ نے ہنس کے کہا اے تگودار خان، اگر میں اپنے رب کی جانثاری، اپنے رب کی وفاداری اور اپنے رب کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہوں تو رب کعبہ کی قسم میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اور اگر تیرا کتا تیری وفاداری کرنے والا ہے، تیرے لیے شکار لانے والا ہے، اور میں رب کی نافرمانی کرنے والا ہوں، تو پھر میری داڑھی کے بال سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب ان واضح نصیحتوں کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ معلم بزرگ کو لے گیا۔ اس خراسانی بزرگ نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور کہا کہ ابھی میں اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا، آپ تشریف لے جائیں، چند عرصے کے بعد آپ جب واپس آئیں گے تو میں اپنی قوم کو آپ کے دین کے لیے آمادہ کر لوں گا، تو اس وقت آپ ان سب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں، یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ بزرگ واپس تشریف لے گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اجل کا پیغام آیا، موت آئی، وہ فوت ہو گئے، لیکن جاتے جاتے اپنے بیٹے کو ایک پیغام دے کہ بیٹا تگودار خان کے پاس جانا، اس کو اور اس کی قوم کو دین کی حقیقی روشنی سے ضرور روشناس کروانا۔ اس بزرگ کے بیٹے جب کچھ عرصے کے بعد جاتے ہیں تو تگودار خان کہتا ہے کہ بقیہ تو ساری قوم کو میں نے مائل کر لیا ہے، لیکن ایک سردار ہے، اس کے ساتھ بڑی جمعیت ہے، بڑے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا، تو آپ اس سے بات کریں۔ بزرگ کے صاحبزادے نے اسلام کی اس کو سردار کو تبلیغ کی، تو اس نے کہا جی میرا جو کام تھا وہ سارا عمر، ساری زندگی جنگ کے میدانوں میں تھا، طاقت کے اوپر میرا ایمان ہے، میرے پاس ایک پہلوان ہے، دنیا تاتار میں اس کا ثانی اور کوئی پہلوان نہیں، اگر آپ اس کو کشتی میں ہرا دیں تو میں اور میری قوم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ ان اللہ والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کشتی کرنے کے لیے تیار ہیں، سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تگودار خان نے یہ کہا، یہ منظر دیکھا، تو اس نے ان بزرگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ تو قتل عمد کے خودکشی کے مترادف ہے، کہاں ایک کمزور بزرگ اور کہاں تاتاری قوم کا عظیم پہلوان۔ بہرحال ان بزرگوں نے کہا سلطنت میں اعلان کروا دو کہ فلاں تاریخ کو ایک درویش کا اور ایک پہلوان کا مقابلہ ہے۔ اس تاریخ کو ساری دنیا اکٹھی ہو گئی۔ جو ہی ان کے مقابلے میں وہ پہلوان اکڑتا ہوا میدان میں اترا، اس بزرگ نے اللہ کا نام لے کے ایک تھپڑ رسید کیا، اس کی کھوپڑی ٹوٹ کی اور وہ زمین کے اوپر گر گیا۔ تاتاری قوم نے اور اس سردار نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آپ کے ہاتھ پہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور تاتاری قوم کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کی روشنی کو پھر سے دوبارہ منور فرما دی۔ اسی مقام کے اوپر اقبال نے کہا تھا، یاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کسی
قوم کے لیے اسلام کی روشنی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ قوم زیادہ عرصے تک اسلام سے دور نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا اسلام، اللہ ہمیں بھی ایسی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم کفر و شرک کی ان وادیوں کو جن کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، ان شیطان کے ہیلوں سے، چالوں سے جن کے اندر آج میں اور آپ گرے پڑے ہیں، اللہ ان سے ہمیں دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔